جہلم سے تعلق رکھنے والے متنازعہ سوشل میڈیا اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کے قتل کا منصوبہ ناکام، ملزم نے اعتراف جرم کر لیا، اسلحے سمیت گرفتار۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر مسلکی موضوعات پر گفتگو کرنے کے حوالے سے معروف انجینئر محمد علی مرزا پر ان کی اکیڈمی میں قتل کا منصوبہ ناکام بنا لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق محمد علی مرزا اپنی اکیڈمی میں بیان کر رہے تھے کہ اس دوران ملزم مدثر اشرف، جو کہ میاں چنو کا رہائشی ہے، نے کمال مہارت سے کتاب کے صفحات کے اندر پسٹل چھپا رکھا تھا، مگر سیکورٹی گارڈ اور موقع پر موجود دیگر افراد نے مشکوک حرکات جانچ کر ملزم کو روکا اور تلاشی لی، جس کے نتیجے میں ملزم کے بیگ سے کتاب کے صفحات میں چھپا ہوا پسٹل برآمد ہوا۔ ملزم مدثر اشرف کو موقع پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں دوران تفتیش ملزم مدثر اشرف نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ انجینئر محمد علی مرزا کو قتل کرنے کی غرض سے ہی اکیڈمی میں داخل ہونا چاہتا تھا، مگر اس کا یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ دوران تفتیش ملزم نے اقدام قتل کی وجوہات اور اس حوالے سے کچھ نام بھی لیے، جنہیں FIR میں درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ اس طرح کے حملے کا قطعاً کوئی جواز نہیں ہو سکتا اور ہر ذی شعور انسان کو ایسی انتہا پسندانہ کارروائیوں کی ہر سطح پر مذمت کرنی چاہیے، مگر ناظرین، یہاں اس پہلو کو بھی ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا پر ہر تھوڑے عرصے بعد حملے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سے قبل محمد علی مرزا پر چاقو سے اس وقت حملہ کیا گیا تھا جب وہ درس سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کے ساتھ تصاویر بنوا رہے تھے۔ سوال یہ ہے، آخر یہ حملے کیوں کیے جاتے ہیں؟ جس کی وجوہات کی طرف جب نظر جاتی ہے تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ مرزا صاحب کی دیگر مسالک کے علماء ان کے بڑوں اور مقدسات کے حوالے سے گفتگو کا جو انداز ہے وہ عموماً پسند نہیں کیا جاتا اور لوگوں میں اشتعال کا باعث بنتا ہے۔ اسی تناظر میں ان پر متعدد بار FIR بھی کاٹی گئی اور گرفتار بھی کیا گیا۔ علمی گفتگو دلائل سے مزین گفتگو کا جواب بھی گفتگو کے ذریعے دلائل سے ہی دینا چاہیے۔ میسج ٹی وی نے علمی انداز میں ہمیشہ انجینئر محمد علی مرزا کا رد کیا، مگر اس شدت پسندانہ اپروچ کی بالکل حمایت نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک خطرناک روش ہے، اسے ترک کرنا لازم ہے، مگر ساتھ ہی مرزا صاحب بھی اپنی گفتگو کے انداز پر اگر ایک مرتبہ نظر ثانی کر لیں اور علمی گفتگو کو علمی انداز میں پیش کریں تو یقیناً ایسے واقعات کی روک تھام میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔